حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے، نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے، جیسے شبیر کے خیمے سے پیغمبر نکلے، واہ 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 سبحان اللہ، جیسے شبیر کے خیمے سے پیغمبر نکلے، ہم شبیر کے جاز سے پطرس کی طرح، غم شبیر کے جاز سے پطرس کی طرح، بر پرواز میری فکر کے بھی پر نکلے، جامع عرفان علی مل گیا جن کو وہ لوگ، جامع عرفان علی مل گیا جن کو وہ لوگ، میثم و قمبر سلمان و ابو ذر واہ 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 واہ، میثم قمبر سلمان و ابو ذر نکلے، حق جب ظلمت باطل نے سمجھنا چاہا، حق جب ظلمت باطل نے سمجھنا چاہا، جگمگاتے ہوئے خورشید بہاتر نکلے، اور کی تقدیر تو دیکھو کہ پے استقبال، ان کی تقدیر کو دیکھو کہ پے استقبال، خلد سے جام کفے ساقی کوثر نکلے، کم نہیں اکبر و عباس اصغر کا جہان، کم نہیں اکبر و عباس اکبر اصغر کا جہان، عمر میں کم سہی مقصد میں برابر نکلے، عمر میں کم سہی مقصد میں برابر نکلے، دست عباس میں تلوار نبی مولا نے، دست عباس میں تلوار نبی مولا نے، شجاعت کے نگاہوں سے جوہر نکلے، شجاعت کی نگاہوں سے ہی جوہر نکلے، زندگی بہرغم شہم جبود و جرات، زندگی بہرغم شہم جبود و جرات، جو یہاں ڈوب گئے وہ لب کوثر نکلے، سبحان اللہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين
على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برکت ہے وہ ذات حق سبحانہ و تعالی جس نے اپنے ایک نغمہ کن سے کائنات کو سجا. بے شک. سینہ ظلمات کو چاک کر کے عدم کی تاریکیوں سے وجود جیسی نعمت سے کائنات کے مہر سکوت کو توڑا اور لطف و عنایت یہ کی کہ وجود کو ہمارے اعلیٰ ترین وجود سے بہرہ مند کیا. اقسام وجود میں جو سب سے افضل وجود ہے اس وجود سے ہمیں نوازا. وہ چاہتا تو جمادات کا وجود ہمیں عطا کر سکتا تھا. وہ چاہتا تو ہمیں وجود نباتاتی سے بہرہ مند کر سکتا تھا. وہ چاہتا تو وجود حیوانات میں ہم کو رکھ سکتا تھا، مگر نہ اس نے ہمیں وجود جمادی عطا کیا، نہ وجود نباتی عطا کیا، اور نہ ہی وجود حیوانی عطا کیا، بلکہ افضل وجود ہمیں وجود انسانی سے بہرہ مند کیا. اور پھر یہی نہیں کہ اس نے ہمیں وجود انسانی عطا کیا، اتنا مبارک وجود تھا کہ جس کے لیے اس نے 4 قسمیں کھا کر کے ہمیں اپنی قلب قدرت کا شاہکار بنا دیا. اور پھر اس کے بعد جب اس کی نگاہ لطف و کرم کی انتہا نہ رہی تو انسان کے فہرست سے نکال کر کے مسلمان بنا دیا. اور جب مسلمانوں کے اوپر لطف و عنایت رب یزدانی ہوا تو اس نے ہمیں شہر کا آزادار اس نے ہمیں نعمت عزاداری سے بہرہ مند کیا ہے. اور اللہ یہ ہمارے ماؤں کی طہارت اور ہمارے آباء و اجداد کی شرافت ہے کہ اس شرافت کے صدقے میں تو نے ہمیں منبر پہ بیٹھنے کے قابل بنایا. یاد رکھیے کہ وہ قومیں مردہ ہوتی ہیں، وہ افراد لائق مذمت ہوتے ہیں جو اپنے اسلاف کے خصوصیات کو پس پشت ڈالنا. ہمارا ایک اپنا مقام تھا، ہماری جائیگاہ تھی، ہمارا امتیاز تھا، لیکن متاسفانہ یہ درد ہم کو کہنے کا حق ہے کہ آج اہل قصبہ نے دھیرے دھیرے کر کے وہ وصف کھو دیا. وہ تمیز ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ شرف ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا واحد سبب ہماری بے حسی. جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہم سے کیا لینا، ہم سے کیا دینا، جس کے نتیجے میں
ہم نے کسی چیز کے اوپر توجہ نہ کی، اگر ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو کوئی ٹھیک نہیں۔ آج اس کا عالمیہ یہ ہے کہ انجمن ہماری ختم ہو گئی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے اس دور میں جو ہے وہ انجمن کا قیام کیا تھا، انجمن کا مٹ جانا بڑی بات نہیں ہے، ہم نے بزرگوں کے ہدف کو مٹا دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ بزرگوں کے اوپر فخر کیا جائے کہ بزرگ یہ کرتے تھے، آج فخر کی بات یہ ہوگی کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حیثیت علمی کو بھی پلٹائیں، اپنی حیثیت مردانگی اور شرافت کو بھی پلٹائیں، تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ہم کس قوم اور قبیلے کے رہنے والے ہیں، ہمارے اجداد کیا تھے۔ اس لیے کہ وہ مردہ دل نہیں تھے، انہوں نے اس وقت اس نظام کو رکھا تھا جب آس پاس کی بستیوں میں کوئی نظام نہیں تھا۔ آج ہر جگہ نظام ہے، اگر بد نظمی ہے تو وہ ہمارے یہاں پر ہے۔ درود پڑھے محمد یاد رکھیے کہ پیسہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے عزیزو، پیسہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، لوگ خاک کے پیوند ہو گئے، نہ معلوم کون جیے گا کون مرے گا۔ پیسے سے کوئی کام رکنے والا نہیں ہے، مگر مشکل اس چیز کی ہے کہ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم نہ کسی چیز میں اپنے شوق کا اظہار، نہ اپنے جذبے کا اظہار اور نہ ہی اپنے ایمان کا اظہار۔ مجلس میں آئیں گے تو فکر یہ ہے کہ کب ختم ہو، تبرک ملے یا کھانا ملے اور ہم اپنی راہ لیں۔ آ کر کے مجلس میں یوں بیٹھیں گے کہ جیسے پجمردہ سم بکم عمی فہم لا یعلمون، کہ نہ ہم کو بولنا ہے نہ سننا ہے نہ سمجھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ختم کرے، نہ کوئی واہ نہ کوئی آہ نہ کوئی داد نہ کوئی تعریف نہ کوئی تنقید، کچھ نہیں، جس کا جو دل چاہے جو پڑھے، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر تنقید نہ ہوتی تو تہذیب نے دم توڑ دیا ہوتا، اور تنقید کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے منہ میں جو دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بالکل خاموشی سے بیٹھ کے لب اپنا سیے رہیں۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ کب تک کہ ہم سہتے رہیں گے؟ کب تک کہ ہم اپنی بے حسی کا شکار خود رہیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقار کو سمجھیں، اپنی عظمت کو سمجھیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، 1000 2000 5000 سے جو ہے وہ کام ہر کام کا بن جانے والا پیسے کا مسئلہ ہی نہیں۔ کب تک کہ جو انسان بھوکا رہتا تھا، لباس نصیب نہیں ہوتا تھا، آج اس کے دل میں طلب یہ ہے کہ ہم کو بھی ایک مجلس کرنے کا موقع مل جائے۔ تو عزیزوں یہ یاد رکھیں کہ کل تبرک کا انتظام نہیں ہو پاتا تھا، لیکن آج دل انسانی میں تڑپ ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ کہیں کے اوپر انسان اپنے زندہ دلی کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے، اور کہیں کے اوپر انسان اپنے بے حسی کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بے حسی کو ختم کریں، اپنے زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداری کے امتیاز کو سمجھیں، عزاداری کے وقار کو سمجھیں۔ عزاداری وہ عظیم عبادت ہے کہ جس عبادت کا کسی عبادت سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے نماز کا اپنا مقام اور نماز کی اپنی جائیگاہ ہے، نماز سے کوئی عبادت کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے کہ جتنے بھی عبادات کی فہرست میں آنے والی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں نے دم توڑ دیا ہوتا اگر عزاداری نہ ہوتی۔ یہ وہ واجب عبادت ہے جس نے تمام واجبات کو زندگی عطا کی۔ لہذا اس عبادت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دل میں طہارت ہو۔
ہم لباس چاہے بھی جیسا پہن کر کے مجلس میں آ جائیں، پسینے سے اٹا ہوا بدبودار، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہا کے آئے نہ نہا کے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، منہ سے بدبو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کوئی فرق۔ ہم فرش پہ بیٹھنے کا سلیقہ سیکھیں، ادب سیکھیں کہ کس مقام کے اوپر ہیں۔ اور عزیزو ایک چیز رک کر کے اس مقام کے اوپر اور پھر دفعہ مل جل کر کے سوال یاد رکھیے کہ عبادت کی روح کا نام، عبادت کی اصل ریڑھ کی ہڈی کا نام اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نام ہے معرفت۔ اگر معرفت نہیں تو عبادت تمہاری ویسے ہی ہوگی جیسے تم ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان عبادت کے ساتھ اپنی معرفت میں اضافہ کرے، اور جتنی زیادہ معرفت انسان کی مستحکم ہوتی جائے گی عبادت میں بھی انسان کی صلابت پیدا ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر عبادت میں انسان کے اخلاص نہ ہو، عبادت میں انسان کے اگر معرفت نہ ہو تو یاد رکھیے کہ انسان 2 رکعت نہیں 2000 رکعت بھی نماز پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر معرفت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ 2 رکعت نماز 2000 رکعت کے اوپر بھاری ہے، اور 2000 تو میں نے کم کہا، 2 لاکھ رکعتوں کے اوپر بھاری ہے، بلکہ ایک سجدہ تمام ریاضتوں کے اوپر بھاری ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو دلیل آپ کے سامنے دوں، علی کی ایک ضربت کائنات کی عبادت قوت پیدا ہوتی کے اوپر پیدا ہوتی ہے۔ عبادت میں وزن با اعتبار معرفت ہے۔ ہم نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، سبھی نماز پڑھیں اور سب کی نماز کو ایک پلے میں رکھ کے توڑ دیا جائے ناممکن ہے، اس لیے کہ ہر کی معرفت الگ ہے اور ہر کا اجر و ثواب بحیث معرفت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ عبادت کا اصلی ترین اگر کوئی رکن ہے، عبادت کی اگر کوئی سب سے زیادہ باہمیت شے ہے تو اس کا نام ہے معرفت۔ معرفت کے ساتھ اگر عبادت ہو تو قابل قبول، اگر بے معرفت عبادت ہو تو عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عبادت کم ہو معرفت کے ساتھ ہو تو وہ بہت ہے، عبادت بہت ہو بے معرفت ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزو جب ہم نماز کی باری آتی ہے تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز معرفت کے ساتھ 2000 رکعت کے اوپر باری ہے، تو یاد رکھو یہ فرش عزا، یہ مجلس عبادت ہے، اگر معرفت کے ساتھ ہو تو 2 مجلس 2000 پر بھاری ہے، بے معرفت ہو تو ساری زندگی کی مجلس بیکار ہے۔ معرفت کرنا اور ہے، بے معرفت سینہ پیٹنا اور ہے۔ یاد رکھیے عزیزوں، سوال محمد دل بہت ہے لیکن بہرحال کہہ نہیں سکتا، اسی کو جو ہے وہ بہت سمجھیے، چونکہ دامن وقت میں بھی وسعت نہیں ہے کہ میں باقاعدہ طور کے اوپر مفصل بیان آپ کے سامنے دے سکوں، اس لیے کہ سلسلہ وار بھی مجلسوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کی بھی رعایت کرنا ہے۔ لیکن بہرحال یہ عزاداری، اس کی عظمت سمجھنا اور جاننا، اپنے وقار اسلاف کو برقرار رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور دین کا تقاضا بھی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مردہ انجمن کو زندہ کیا جائے، اس کے نصاب کو بہتر کیا جائے،
اس کے چندے کو 10 روپے اور 20 روپے سے کاٹ کر کے 100 روپیہ جو ہے وہ کیا جائے، اس لیے 10-20 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر بزرگوں کے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو نوجوان افراد اپنے ذمے اس کام کو لے کہ تاکہ اسے بہتر طریقے سے ادارہ کر سکے، اور چھوٹے بڑے کاموں کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا یہ عقل مندی نہیں ہے، بڑھ کر کے پیش قدمی کرنا یہ انسان کی زندگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فلا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس سے جو ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھا تو یہ جائے گا تم کیا کرتے ہو، ہم نے کیا کیا، انصاف سے بتاؤ، دل پہ رکھنے کے ہاتھ کیا ہم نے کیا کیا۔ میراث میں ابا سے جو ہے وہ مجلس کا ایک سلسلہ ملا تھا، 2 مجلس ہیں، 1 مجلس ہے، تو مجلس کر کے ہم نے بھی جو ہے وہ ختم کیا۔ ورنہ انصاف سے بتائیے کہ ہم نے اپنی عزاداری کے لیے، امام کی ضیافت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کوئی بہتر نظام بنانے کی کوشش کی، کچھ اچھا ہونے کی کوشش کی، کچھ بہتر بنانے کی کوشش کی، اپنے اندر جو ہے وہ کچھ بدلاؤ لانے کی کوشش کی، قوم اور سماج کی حالت کو کچھ بدلنے کی کوشش کی۔ عزیزو یاد رکھیے کہ مردہ یزید کو لعنت کرنا بہت آسان ہے، زندہ یزید پر لعنت بھیجنا بہت مشکل ہے۔ کسی کے دل میں یہ بھی خناس پیدا نہ ہو کہ ہم نے بہت کر لیا، ہم فلا کرتے تھے، ڈھلا کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، تم کیا، تمہاری اوقات کیا کہ تم کیا کرتے تھے؟ اور ہم نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، آج اگر ہم بھی نہ ہو تو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، اور فلا نہیں ہوگا اور ڈھکا نہیں ہوگا۔ عزیزو یاد رکھیے کہ تم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہے، عزاداری تمہاری محتاج نہیں ہے، تم عزاداری کے زندہ رہنا چاہتے ہو، سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو عزاداری کرو تاکہ باعزت زندگی گزار سکو۔ یاد رکھو یہ نعمت ہے، اگر نعمت کی قدر نہ ہو تو اللہ نعمتوں کو چھین دیتا ہے، دوسروں کو دے دیتا ہے۔ شیطان عبادت کے موقع ہی کے اوپر انسان کو ورگلاتا اور بھٹکاتا ہے، وہ چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو یا دیگر عبادات کا مسئلہ ہو، وہاں کے اوپر بھی جو ہے وہ خناس پیدا ہوتا ہے۔ ہاں ہم تو جو ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کے پابند تھے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو بتانا شروع کرتا ہے ہم نے نمازیں پڑھی اور روزے رکھے۔ ہمیں پڑھی تو پڑھی کس کے لیے آپ نے پڑھی، یہ بتا کس کو رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نماز کا وزن برقرار رہے، آپ کی عبادتیں اپنے مقام کے اوپر رہیں، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے راز و نیاز کر کے بارگاہ یزدی میں شکر کا سجدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدایا جب ساری کائنات سو رہی تھی تو تم نے مجھے توفیق بندگی عنایت کی، اور جہاں نماز کے لیے عزاداری کے لیے یہ ہونا چاہیے، خدایا جہاں کوئی اس کام کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا ہم اٹھے ہیں، یہ جائے شکر ہے کہ پروردگار تو نے دوسروں کو توفیق نہیں دی، ہم کو توفیق عطا کہ جہاں توفیقیں سلب ہو جاتی ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے توفیقیں سلب ہو جائیں، ہم سے توفیقیں ختم ہو جائیں۔ بس میں نے کہا کہ اللہ کا بڑا شرف ہے، اس پروردگار کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں وجود میں افضل وجود سے نوازا، اور اس کا لطف بے پناہ یہ رہا کہ ہمارے دلوں کو ابا عبداللہ کی محبت سے معمور و مملوک کیا۔ وجود کی بات آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں ایک تحقیقی بات پیش کروں، شاید جو وہ کسی قابل ہو۔ اہل منطق کے نزدیک
ارباب منطق کے نزدیک وجود کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وجود لفظی ہے، ایک وجود قطعی ہے، ایک وجود ذہنی ہے اور ایک وجود خارجی۔ مولانا تشریف رکھتے ہیں، آپ اس کے صحیح اور غلط ہونے کے سلسلے میں ان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ اہل منطق کے نزدیک وجود کی 4 قسمیں ہیں۔ یا وہ وجود لفظی ہوگا، یا قطعی ہوگا، یا ذہنی ہوگا، یا خارجی ہوگا۔ اس کے علاوہ وجود کی کوئی 5ویں قسم بنتی نہیں، کوئی 5ویں قسم وجود کی نہیں بنتی۔ اور میں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے اس کی وضاحت کروں کہ وجود لفظی کیا ہے۔ کہتے ہیں آپ نے اپنے زبان سے ایک لفظ نکالا، مثلا پانی، تو جیسے ہی انسان کی زبان سے یہ لفظ پانی نکلا، اس لفظ نے وجود پیدا کیا، یہ وجود لفظی ہے۔ آپ نے قلم اٹھایا، کاغذ کے اوپر اسی لفظ پانی کو لکھ دیا، یہ کاغذ کے اوپر جو آپ نے لفظ پانی لکھا ہے یہ اس کا وجود قطعی ہے، وجود تحریری ہے، وجود قطعی ہے۔ یہی پانی انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ جیسے ہی کسی نے کہا پانی، تو آپ کیا سمجھے؟ پانی سے جو ہے وہ مراد جو ہے وہ آپ نے کیا جو ہے وہ چاول کا ڈھیر اور جو ہے اس کا سمجھ لیں پانی، یعنی وہی جو پینے والا جو سمجھ میں آتا۔ تو ذہن میں جو چیز آئی پانی کے نام کے اوپر، وہ ذہن میں آنے والا لفظ پانی وہ ہے وجود ذہنی۔ اور ایک اس کا جو ہے وہ ہے وجود خارجی، وجود خارجی، لفظی الگ، ذہنی الگ، قطعی الگ، اور ایک خارجی۔ خارجی وجود کیا ہے کہ خارج میں پانی کا پایا جانا، مثلا نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، گلاس میں جو ہے وہ پانی کا ہونا، لاجی دیکھ دیجیے سلام صلی علی محمد وآل محمد گلاس میں پانی کا ہونا، جگ میں پانی کا ہونا، ظرف میں پانی کا ہونا، یہ ہے پانی کا وجود خارجی، خارج میں ظاہر میں اس کا جو وجود۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ارباب مناطق یہ کہتے ہیں کہ ان 4 قسموں میں پانی کی اگر کوئی وجود انسان کے کام آ سکتا ہے تو وہ فقط وجود خارجی ہے، باقی سب بیکار ہے، باقی سب بیکار ہے۔ اس لیے کہ پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے جو ہے وہ کلاس و درس و بحث آنا اور جانا وہ سب تو جو ہے وہ صحیح ہے کہ پانی ذہن میں ہے اور پانی کا لفظ ہے اور پانی جو ہے وہ آپ نے لکھ دیا اور پانی بول دیا، مگر یہ سب بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی وجود معتبر تمہارے لیے فائدہ بخش ہے تو وہ وجود خارجی ہے جو ظاہر میں پایا جاتا ہے، جس سے پی کر کے تم اپنی تشنگی بجھاتے ہو، صبح سے شام تک پانی پانی کہتے رہو، تمہاری پیاس نہیں بجھے گی، تم پانی پانی لکھتے جاؤ، پوری کاپی لکھ ڈالو پانی سے، تمہاری پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک ذہن میں پانی 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 کرتے رہو لیکن تمہاری پیاس بجھنے والی نہیں ہے، جب تک کہ خارج میں پائے جانے والے اس گلاس کے پانی کو نہ پی لو تمہاری تشنگی برطرف ہونے والی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو وجود کی 4 قسموں میں جو وجود فائدہ بخش ہے اس کا نام ہے وجود خارجی، مگر اللہ رے اہل بیت کہ آپ نے 4 وجود کو اپنے درس پہ زندگی عنایت کی ہے، اس لیے جہاں ارباب مناطق کا فلسفہ دم توڑ گیا کہ 4 وجود میں فقط ایک وجود کفایت کرتا ہے، باقی 3 وجود ناکافی ہے، جب یہی وجود در
ہم بتائیں گے کہ کیسے وجود کو حیات عطا کی جاتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے وجود کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو جتنا زیادہ تمسک در اہل بیت سے ہوگا اتنی زیادہ ہماری زندگی معتبر بھی ہوگی، اہل بیت سے قریب اور مرضی پروردگار کا سبب بھی بنے گا۔ لیکن جہاں کے اوپر نام و نمود، عزت و شہرت، دکھاوا، یہ سب کچھ ہوگا، وہاں کے اوپر عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، تمہاری عزاداری اٹھا کر کے تمہارے منہ پہ۔ ایک بات اور عرض کروں آپ کے خدمت میں، حسین کسی کے محتاج نہیں، حسین کسی کے محتاج نہیں، یہ ساری دنیا محتاج و گدھا ہے گزرے حسین، اور ہم یا ہماری اوقات کیا، ہمارے ماں باپ فدا ہو کربلا کے شہداء پر۔ حسین وہ ہے کہ جنہیں اکبر کی ضرورت نہیں ہے، حسین وہ ہے جنہیں عباس کی ضرورت نہیں ہے، حسین وہ ہے جنہیں حبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیسی بات کر رہا ہوں کہ حسین کو اکبر و عباس و اسرت کی ضرورت نہیں ہے۔ تب دین کی بقا کے لیے فقط حسین کی تنہا شہادت کافی ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو شب عاشور بڑھ کر کے دیکھو کہ حسین نے چراغ بھول کر کے یہی تو کہا تھا کہ جس کا دل چاہے وہ چلا جائے، لیکن روایت کہتی ہے کہ حسین کے خیمے کا چراغ تو گل ہوا، لیکن خیمہ حسینی میں اصحاب نے سسکیوں کے چراغ روشن کر، اصحاب کے سسکیوں کے چراغ جل اٹھے۔ ایک مرتبہ حسین کا ایک صحابی بڑھا کہ جس کا نام تھا زہیر۔ زہیر نے جو ہے وہ کہا مولا آپ کو چھوڑ کر کے اگر ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہم جنت کے لیے نہیں آئیں گے مولا، ہم عزت کے لیے نہیں آئیں گے مولا، ہم آپ کی محبت میں آئے۔ عزیزوں، جنت و جہنم و واہ و نعرہ و شعرہ یہ سب جو ہے دل کا ہے بہلاوا، اصل میں دیکھو کہ حسین سے اگر محبت ہے تو سب ہے، اور اگر والہانہ عشق ابا عبداللہ سے نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ جس حسین کو زہیر کی ضرورت نہ ہو اسے ہماری کیا ضرورت ہوگی؟ لیکن نہیں، کربلا کے شہداء نے یہ ثابت کیا کہ جہاں امام عشق ہو وہیں کے اوپر ضرورت ہے کہ ہم محب اپنا دم توڑ دیں، اور انہیں کے رکاب میں شہادت ہی ہماری اصل فضیلت اور ہمارا اصل شرف ہے۔ لیجئے تذکرہ زہیر کا ہو گیا تو آپ کی خدمت میں زہیر کی مظلومیت کو بیان کروں۔ زہیر یہ شیعہ نہیں تھا، زہیر سنی تھے، سنی، اور یہ عثمان کے پکے ماننے والے تھے، لہذا اس زمانے میں شیعہ عثمان کے جو سر فہرست افراد تھے ان میں سے ایک کا نام زہیر تھا۔ یہ بڑے تاجر بھی تھے اور کوفے کے رہنے والے تھے، ان کا بڑا اثر و رسوخ تجربہ تھا۔ کہتے جب امام مکہ گئے ہیں زہیر بھی کچھ کرنے کے لیے مکے گئے، چونکہ مسلک امام علی مقام کا نہیں ہے، ان کے مسلک کے اوپر قائم نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں کہ زہیر امام سے فاصلہ بنا کے چل رہے تھے، چونکہ ہر جگہ انسان اس زمانے میں پاؤں نہیں ڈال سکتا تھا، ہر جگہ قیام نہیں کر سکتا تھا، رکنے کی جگہ ہوتی تھی، لیکن کرتے یہ تھے زہیر کہ کچھ فاصلے پر امام سے دوری اختیار کر کے اپنا قافلہ روکتے۔ قافلہ چلتا رہا، مراحل طے ہوتے رہے، ایک موقع وہ آیا کہ امام نے زہیر کے پاس
بعض روایات کے مطابق عباس کو بھیجا. خدمت زہیر میں جناب عباس آئے اور آنے کے بعد مولا کا پیام پہنچایا. زہیر نے کہا یہ میرا بہترین گھوڑا ہے, اسے لے جاؤ, جو مال و دولت کی ضرورت ہو وہ لے جاؤ, مجھے نہ معذرت کر. جناب عباس کا دوبارہ کہتے ہیں کہ خود فرزند زہرا زہیر سے ملنے کو گئے اور کہتے ہیں خاتون امام حسین بنا کے نفیس زہیر سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو اب زہیر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ امام عالی مقام کا مقابلہ کرے, سامنے جائے تو غیرت سے مر جا رہے ہیں. زہیر کی بیوی نے کہا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ دل بڑی فاطمہ علی کا نام فرزند مصطفیٰ تمہیں دروازے پر آیا ہے. ایک مرتبہ زہیر نکلے, مولا کو سلام کیا. زہیر کا ہاتھ حسین نے پکڑا, تھوڑی دور لے کر گئے. مجھے نہیں معلوم کہ کلام کیا رد و بدل ہوئے, لیکن اتنا تاریخ کا اشارہ ملتا ہے کہ حسین نے بس زہیر سے اتنا کہا, زہیر ارے تم چاہے جتنا دوری اختیار کر لو, ارے تمہارا بھی نام محضر شہادت ہے. زہیر خیمے میں آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں. بیوی کہتی ہے زہیر تمہیں ہو کیا گیا, تم مجھے طلاق دینے کے اوپر امان رہا. ابھی تو یاد رکھیں طلاق کی دو قسمیں ہیں, ایک طلاق رجعی ہے اور ایک طلاق وفات ہے. جو طلاق رجعی ہے, ہم اور آپ خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ موقع آئے کہ کسی کو طلاق دینے کی ضرورت پڑے, تو وہاں کے اوپر عورت کو 3 مہینے شادی کے بعد, طلاق کے بعد صبر کرنا پڑتا ہے, پھر وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر کسی کا شوہر مر جائے تو اسے 4 مہینہ 10 دن غم منانا ہے شوہر کا, پھر وہ اس کے بعد چاہے تو شادی کر سکتی. یعنی عدت وفات میں اور عدت طلاق میں, دونوں میں اگر دیکھا جائے تو عدت وفات میں 1 مہینہ 10 دن زیادہ ہے, 40 دن کی زیادتی ہے. عزیزوں, دنیا میں طلاق نفرتوں کی بنا پر ہوتے ہیں. زہیر جو اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں وہ بربنائے محبت دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب میں مار دیا جاؤں گا تو اس کے بعد عرب کی خصلت یہ ہے کہ وہ ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیتے ہیں. ارے میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تمہیں قید ہونا پڑے, تمہیں اسیر ہونا پڑے, اس لیے کہ زینب و کلثوم ارے یہ نبی صاحبیہ ہے, ان کا خیال سب کریں گے, ارے تمہارا خیال کون کرے گا. لیجئے زہیر خدمت حسین میں آئے. خود قافلے کو زہیر نے, بیوی کو, سالے کو اپنے اور کچھ لوگ کے سب کچھ چھوڑا. امام کی مائیت میں آپ کہتے کربلا کی سرزمین میں خیمہ سنا. عاشور کا دن آیا. زہیر جانتے ہیں کون ہے؟ زہیر ولی ہے جنہوں نے شب عاشور عباس سے کہا تھا, آقا عباس آپ جانتے ہیں علی نے کس دن کے لیے آپ کو ذخیرہ کیا؟ زہیر خدمت امام میں ہے. عاشور کا دن آ گیا. زہیر میدان میں گئے. بڑی عظیم مثال جنگ زہیر نے کی, اور زہیر نے اپنے عشق کا جو اعلان حسین سے کیا ہے وہ ان کے رجز میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسے عاشق حسین میدان میں آ کر کے
جہاد کرتا ہے، لیکن وہ وقت آیا کہ حسین پہلے مجاہد عرض کربلا پر آیا، حسین کو آواز دی آقا مدد کو آؤ، حسین زہیر کے سرحانے پہنچے، زہیر کے لاشے کو اٹھایا خیمے میں لے کے آئے، بس احمد تمام۔ کہتے ہیں کہ جب عاشور کا دن تمام ہوا اور کوفے والوں کو یہ پتا چلا کہ حسین مات، تو جو زہیر کی بیوی تھی انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ تو میرا ایک کام کر دے اور اس کام کے عوض میں تجھے وہ اجرت دوں گی کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ کام تجھے یہ کرنا ہے، لے یہ کفن لے، کربلا کے میدان میں جا اور اپنے آقا زہیر کو پہچاننا اور زہیر کو پہچان کر کے انہیں کفن دے کر کے دفن کر دے، جب تو پرت کر کے آئے گا تو میں راہ خدا میں تجھے آزاد۔ مومنہ نے کفن غلام کے حوالے کیا اور خود اس انتظار میں ہے کہ غلام چلا، اب اتنی مسافت طے ہوئی ہوگی، اب پہنچ گیا ہوگا، اب اس نے لاشا زہیر کا پا لیا ہوگا، اب دفن کر کے پلٹ رہا ہوگا۔ اسی اعتبار سے وہ بالا خانے پہ تھی، انتظار پہ تھی کہ اب غلام واپس آنا۔ کچھ دیر کے بعد کربلا کی سمت سے درد نمودار ہوئی، بعد میں پتا چلا کہ یہ زہیر کا غلام، غلام اپنی ملکہ کی خدمت میں آیا اور ایک مرتبہ جیسے ہی زوجہ زہیر نے غلام کو دیکھا غصے سے چڑھا ہاں، غصے کی کوئی انتہا نہ رہ گئی۔ ایک مرتبہ ڈانٹ کے کہتی ہو نمک حرام اور بھی ادب اور آقا کا التحاظ و لحاظ نہ رکھنے والے، ساری زندگی تیرے آقا نے تیرے اوپر احسان کیا، آج زہیر کے اوپر وقت پڑ گیا تھا، میں نے تجھے کفن دیا تھا کہ کفن لے کر کے جا اور اپنے آقا کو کفن دے دینا، کفن پہنا دینا، دفن کر دینا، میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گی۔ اور نمک حرام، ارے تو نے اتنا بھی نہیں کیا۔ ایک مرتبہ غلام نے گردن جھکا کر کے کہا او بی بی جتنا دل چاہے ڈانٹ لیجئے، جتنا دل چاہے جو کہہ لیجئے، ارے یہ غلام کیا کرے؟ ارے جب مقتل میں پہنچا تو کفن ایک دیا تھا، لاشیں 72 تھے، بڑی شرم آئی، میں اپنے آقا کو اپنے آقا کو کفن دوں، ارے زہیر کا آقا، ارے بے گورو کفن، ارے جس کا پیرہن لوٹ لیا گیا ہو، ارے وہ دھوپ میں تھا، میں کفن کیسے دیتا، میں کفن دے نہ سکا، حسین بے گورو کفن پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس طریق عبادت کی شرط قبولیت عنایت حسینی کی توفیق عنایت اللہ تو ہم سب کو بمعرفت عزاداری کی توفیق مرحمت فرما۔ اے میرے اللہ تو ہمارے ان بے قیمت آنسوؤں کو ہمارے سیدہ میں جگہ مرحمت فرما۔ اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو زخم ابا عبداللہ کے لیے مرحم فرما۔ پروردگار میرے معبود میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل واجب عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیر سے ادا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں بحق عبرو ایمان حسین اولاد صالح مرحمت فرما۔ پروردگار جو صاحبان اولاد ہیں انہیں دین و شریعت کے مطابق تربیت اولاد کی توفیق عنایت فرما۔ اے معبود میرے اللہ علماء اکرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر باقی اور دائم ہو۔ پروردگار بار الہ ولی امر مسلمین سید علی خامنئی کو طول عمر برکت۔
اللہ پرچم اسلام اور پرچم ایران کو سر بلند فرمائے پروردگار بار الہ ایران عراق سیریا فلسطین یمن کو اپنے حفظ و امان میں رکھ مجاہدین اسلام کو صبر و استقامت عنایت فرمائے پروردگار بار الہ